44واں خط والد کے سکھ اور والدہ کے دکھ۔ 20 جون سن 2018۔ 7 سمندر پار رابعہ کو پردیسی درویش کی عید مبارک۔ درویش رابعہ سے متاثر ہے کہ وہ ایک غیر روایتی ادیبہ ہونے کے باوجود روایتی ذمہ داریوں کو بڑی خوبی سے نبھاتی ہے۔ درویش ایسا کرنے سے قاصر ہے، وہ کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا۔ رابعہ نے پوچھا ہے کہ درویش کے والد صوفی ہونے کا اس کی والدہ پر کیا اثر پڑا۔ یہ ایک دردناک کہانی ہے، لیکن درویش اس درد اور اس کرب کے لیے مناسب الفاظ تلاش کر رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں الفاظ اپنی کمائیگی پر شرمسار ہونے لگتے ہیں۔ درویش نے اپنے ایک خط میں رابعہ کو لکھا تھا کہ اس کے والد 40 برس کے تھے اور درویش 10 برس کا تھا جب درویش کے والد ایک نفسیاتی بحران کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ بحران 1 سال تک رہا۔ درویش کے والد اس بحران سے نکلے تو ایک صوفی بن گئے۔ سادہ لباس، سادہ خوراک، سادہ طرز زندگی۔ انہوں نے کالج کی ملازمت چھوڑ کر ایک ہائی اسکول میں نوکری کر لی۔ ان کی تنخواہ آدھی رہ گئی۔ وہ ان سب دنیاوی و مالی چیزوں سے بے نیاز ہو گئے، لیکن درویش کی والدہ بہت متاثر ہوئیں۔ درویش کے والد کے صوفی ہونے کی اس کی والدہ نے بھاری قیمت ادا کی۔ جوں جوں درویش والد بہتر ہوتے گئے، اس کی والدہ بدتر ہوتی گئیں۔ وہ جنت کی بلندیوں کو چھونے لگے، وہ جیتے جی جہنم کی گہرائیوں میں اترنے لگیں۔ درویش کو وہ شب و روز یاد ہیں جب اس کی والدہ کے ہاتھ کانپنے لگے، جسم میں راشا پیدا ہوا اور وہ قدم لڑکھڑانے لگے۔ جب درویش کی والدہ نے ایک اسپیشلسٹ سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا تھائروٹاکسیکوسس کی بیماری ہو گئی ہے، جس میں ذہنی پریشانی کی وجہ سے تھائرائیڈ گلینڈ زیادہ متحرک ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ وہ پشاور سے لاہور جا کر ریڈیو تھراپی سے علاج کرائیں۔ درویش کی والدہ ہر ماہ علاج کروانے لاہور جاتی تھیں۔ علاج ختم ہوا تو ان کی طبیعت قدرے بہتر ہوئی، لیکن وہ بہتر عارضی تھی۔ درویش کو وہ رات یاد ہے جب اس کی والدہ اتنی کمزور ہو گئیں کہ وہ بات بھی نہ کر سکتی تھیں۔ وہ کوما کی حالت میں تھیں۔ درویش، اس کی بہن امبر اور اس کے والد عبدالباسط ساری رات ان کے بستر کے گرد بیٹھے رہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان پہ حالت نجات طاری ہو اور وہ فوت ہونے والی ہوں۔ وہ ایک رات 1 صدی سے زیادہ لمبی گزری تھی۔ اگلے دن اسپتال لے کے گئے تو اسپیشل نے کہا مکسڈیما ہو گیا ہے۔ ان کا تھائرائیڈ گلینڈ اب نارمل سے بہت کم کام کر رہا ہے۔ اس کی وجہ ریڈیو تھراپی کی اوور ڈوز تھی۔ اس کے بعد درویش کی والدہ ساری عمر تھائروکسین کی گولیاں کھاتی رہیں۔ مکسڈیمیا کے ساتھ وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہوئیں۔ جوں جوں ذہنی کمزوری بڑھتی گئی، وہ توہمات کا بھی شکار ہونے لگی۔ انہیں یقین ہونے لگا ان کے شوہر پر کسی نے کالا جادو کروا دیا ہے۔ درویش کی والدہ بیماری کے وقت کے ساتھ پراسرار ہوتی گئیں۔ درویش اپنے افسانے دھرتی ماں اداسے میں اس پراسرار بیماری کا ان الفاظ میں اظہار کیا ہے: میری راتوں کی نیند اڑ گئی۔ پچھلے چند مہینوں میں نے کئی ڈاکٹر، کئی حکیموں، کئی طبیب کو روحانی پیشواؤں سے مشورہ کیا۔ کون کہتا ہے بیماری میرے جسم میں ہے، کوئی کہتا ہے میرے ذہن میں ہے، کوئی کہتا ہے میری روح میں ہے۔ ایسی بیماری جس کا زہر میرے سراپا پھیل گیا ہے۔ مانتی ہوں کہ میری بیماری ایسی بیماری ہے جس کا کوئی نام نہیں، جس کی کوئی تشخیص نہیں کر سکتا، جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، جس کا کوئی علاج نہیں، جو زندگی کے شریانوں میں آسیب بن کر پھیل جاتی ہے۔ ہر امید، ہر خوشی اور ہر دعا دیمک بن کر چاٹ جاتی ہے۔ ایک شام درویش کی والدہ نے اس سے کہا کہ میں تمہارے ابو سے بہت مایوس ہو چکی ہوں، بہت نا امید ہو چکی ہوں۔ انہوں نے میرے خوابوں پر پانی پھیر دیا۔ اب میری خواہش ہے کہ تم سب کچھ کر دکھاؤ جو تمہارے ابو نہ کر سکے۔ درویش کو یوں لگا جیسے وہ اپنی ماں کا سنہرے خواب کا اسیر ہو گیا ہے۔ درویش نے اپنی امی کی وفات سے پہلے ایک نظم لکھی تھی اور کینیڈا کی ایک محفل میں سنائی تھی۔ نہ جانے کس نے وہ ریکارڈ کر لی، درویش کو بتائے بغیر۔ کسی نے درویش کی والدہ کو نظم بھیجی۔ جب انہوں نے وہ نظم سنی تو کافی دیر تک آنسو بہتی رہیں۔ وہ نظم رابعہ سے شیئر کرنا چاہتا ہے: بوڑھی آنکھیں، میری ماں کی بوڑھی آنکھیں،
ان آنکھوں میں جب بھی جھانکا خوابوں کے ویرانے دیکھے، ویرانے بھی ایسے جن میں ہر ایک حسرت خار بنی تھی، ہر ایک خواہش سوکھی ٹہنی، برسوں کی معصوم امنگیں بس مرجھائی کلیاں، امید کے کنکر پتھر بکھرے پڑے تھے۔ میری ماں کی بوڑھی آنکھیں، ان آنکھوں میں جب بھی جھانکا ماضی کے آثار بھی دیکھے، نسلوں کی بیکار محنت، مردوں کی دن رات خدمت۔ میری ماں نے سردی کی راتوں میں اکثر ٹھنڈے پانی کے نلکے سے کپڑے دھو کر ہاتھوں پر گٹے بھی ڈالے، گرمی کی اس دھوپ میں ہر دن آگ جلا کر گھر والوں کی روٹی پکائی، اپنے چہرے کو جھلسایا، قربانی کی ریت نبھائی، لیکن ایسی قربانی کا حاصل آہیں آنسو حسرت کے گمنام جزیرے، ایسے جزیرے جن پہ تنہائی کا ڈیرا بسیرا، خواب ادھورا، بچوں سے ایک اندھی محبت۔ میری ماں کی اندھی محبت برسوں میرے پاؤں کی زنجیر بنی تھی، میں اس زنجیر کی خاطر ہجرت کا ایک زہر پیا تھا، ہجرت کا وہ زہر جو ایک امرت بن کر شریانوں میں پھیل گیا تھا۔ میری ماں کی آنکھوں میں اب محرومی کی دھول تو ہے پر مایوسی کے خار نہیں ہیں۔ میری ماں نے زیست کے ہر چوراہے پر ہمت کے کچھ پھول کھلائے، چاہت کے کچھ گیت سنائے، اس ہمت نے، اس چاہت نے وہ دو کلیوں کا روپ سنوارا، ایک کلی ہے عنبر بیٹی جس کی وہ خوشبو خریا خریا پھیل گئی ہے، ایک کلی ہے شاعر بیٹا دنیا بھر کے انسانوں کو پیارا کا تحفہ، اپنی ماں کا نادر ورثہ۔ میری ماں تم خوش قسمت ہو، تیری دونوں آنکھوں کے ان خوابوں کے ویرانوں میں اب خوشیوں کے دو پھول کھلے ہیں۔ راتوں کو جاگنے والی رابعہ، درویش کو بالکل اندازہ نہیں تھا بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی۔ اب درویش تھک گیا ہے، اجازت چاہتا ہے، الوداع۔